تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ نصیب فرمایا جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ کون سا معجزہ ہے؟ حضور کو اللہ کریم نے بے شمار معجزات نصیب فرمائے، لیکن ان میں سے جو سب سے بڑے معجزے ہیں نا وہ دو ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک معراج کا سفر ہے۔ یہ دو عظیم معجزے ہیں۔ اس کے علاوہ تو لاکھوں معجزات ہیں، حضور کی زندگی کا ایک لمحہ معجزہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے وقت۔ کہاں لے گئی؟ کہاں سے لے گئی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام بیت اللہ سے لے کر مسجد حرام میں لے گئی۔ اس معجزے کا اور اس سفر کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کیوں پیش آیا؟ یہ اس لیے پیش آیا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ آئے دن آپ کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ شعب ابی طالب کے اندر 3 سال حضور صحابہ کے ساتھ قید رہے، مشقت، پریشانی، نہ بھوک، وہاں نہ کوئی کھانے کی چیز ہے۔ یہاں تو جیل میں قیدی ہوتا ہے نا، روٹی بھی پہنچ جاتی ہے، ناشتے بھی پہنچ جاتے ہیں، فروٹ بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ ایسی جیل تھی کہ جس کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں بھیجی جاتی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی جوتیاں ہماری جو گھسی ہوئی تھی نا، ان کے چمڑے جو تھے ان کو منہ میں ڈال کے تسلی کے لیے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں چباتے رہتے تھے، کھانے کی چیز نہیں ملتی تھی، اتنی مشقت۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ وہاں سے رہا ہوئے، اسی سال آپ کی زوجہ محترمہ، آپ پر جان نچھاور کرنے والی، اپنا مال قربان کرنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، فوت ہو گئی۔ یہی گھر کے اندر تسلی ہوتی تھی، دینے والی ہوتی تھی، جنہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں آگے نچھاور کر دیا۔ یا رسول اللہ، یہ سارا میرا جتنا بھی مال ہے، اور عرب کی امیر ترین عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ اسی طرح ابو طالب جو تھے، اگرچہ انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والے، ساتھ دینے والے تھے۔ یہی تو حضور کو غم کھایا گیا تھا نا، کہ آخری وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، بے شک اونچی آواز میں نہ پڑھ، تاکہ قیامت کے دن میں تیری شفاعت اللہ کی دربار میں کروں کہ اس نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن خبیث ابو جہل بیٹھا تھا، اس نے جب یہ جملہ سنا کہنے لگا واہ بھائی واہ، بھتیجے سے ڈر گیا، اتنا بڑا سردار ہو گئے، کلمہ نصیب نہیں ہوا، بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے۔ حضور بڑے پریشان تھے، ان کے میرے اوپر بڑے احسانات تھے، بڑا انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس نے نار کو آگ پر پسند کیا، یعنی کیا مطلب؟ آگ دو رکھی قبول کر لی، یہ تانا قبول نہیں کیا کہ بھتیجے کی بات مان لی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، ساری زندگی کے لیے جہنم ہے۔ دنیا باتیں کہتی ہے کہ جی انہوں نے ایمان لیا تھے، غلط ہے۔ یہی تو حضور احادیث کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا جس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ تو دو چیزیں جو آپ کی تھی نا، ایک گھر میں بیوی جو آپ کی پریشانی کو دور کرتی تھی، باہر نکلتے تھے تو چچا ساتھ دیتے تھے، یہ دونوں ساتھ چلے گئے۔ آپ نے اس سال کا نام رکھ دیا عام الحزن، غم کا سال۔ حضور نے فرمایا میرے لیے یہ غم کا سال ہے، میرے دو سہارے دنیا سے چلے گئے ہیں، جو میرا ساتھ دینے والے تھے، میری ڈھارس بندھانے والے تھے، مجھے ہر موقع پر ساتھ دینے والے تھے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا
فرمایا مکہ والے میرا ساتھ نہیں دیتے، چلو طائف کے اندر جاتے ہیں، وہاں لوگوں کو دعوت و تبلیغ دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ طائف کے اندر پہنچے، کئی 100 کلومیٹر دور ہے مکہ سے طائف، آپ اندازہ فرمائیں حضور پیدل تشریف لے کے گئے ہوں گے، ایک دو صحابی ساتھ تھے، جا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں دین کی، اللہ کے دین کی۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے قبول کیا کرنا تھا، انہوں نے تو حضور پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے کہ محلے کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا لیا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی جا رہی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، اس چہرے پہ آ کے پتھر لگتے ہیں جس چہرے کی قسمیں رنگ اٹھاتا ہے، جس چہرے کے اللہ نے فرمایا والضحیٰ، اے چمکدار چہرے والے، واللیل اذا سجا، اے کالی زلفوں والے، جس چہرے کی قسمیں، جس وجود کی قسمیں اللہ کریم اٹھا رہا ہے۔ آج طائف کے بازار میں 1 میل مسلسل پیچھے لڑکے آتے گئے، مارتے گئے، آپ کے جسم سے لہو نکل رہا ہے، آپ کی نالین مبارک لہو سے بھر جاتی ہیں، گر جاتے ہیں، دنیا تماشے دیکھ رہی ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے افسردہ ہو کے واپس مکہ میں پہنچے تو رب العالمین نے فرمایا دیکھا میرا محبوب بہت غمگین ہے، بہت پریشان ہے، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کوئی سیر کا پروگرام میں بناتا ہوں تاکہ میرے محبوب کا غم غلط ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے۔ یہ جو دل میں بات آتی ہے کہ شاید اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں بتاؤں تو صحیح اللہ تیرے ساتھ کس طرح تیرے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات ہر قسم کی کمزوریوں سے، ہر قسم کے عیبوں سے۔ سارے اعتراضات جو حضور کے سفر معراج پر ہو سکتے تھے نا، کیسے گئے، کئی کرے ہیں راستے میں، وہاں تو انسان گزر نہیں سکتا، کیسے حضور گئے۔ اللہ نے فرمایا سبحان، یہ بات تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ پاک ہے وہ ذات ہر قسم کی کمزوریوں سے۔ میرے محبوب اگر دعویٰ کرتا کہ میں گیا ہوں، تمہارا اعتراض صحیح تھا، لیکن میرے محبوب نے نہیں کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو تو میں لے کے گیا ہوں۔ اور اللہ کریم کی ذات کے لیے کیا مشکل ہے کہ رب العالمین جس کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ شان مصطفیٰ دیکھیے، مقام مصطفیٰ دیکھیے، رب العالمین نے کیسے جبریل امین آئے کھڑے ہیں، 70,000 فرشتوں کا دستہ ساتھ ہے، سواری اللہ نے روز ازل سے اپنے نبی کے لیے پیدا کر رکھی ہے، بنا رکھی ہے، سنوار رکھی ہے۔ وہ براق لے کے آتے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آج رب نے آپ کی سیر کا پروگرام بنایا ہے، آج آپ کی رب سے ملاقات ڈیو ہے، اللہ نے خصوصی انتظام کیا ہوا ہے، یہ 70,000 فرشتے اللہ نے مجھے دی ہوئی ہیں، یہ براق سواری آپ کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اب مسجد حرام سے وہ سفر شروع ہوتا ہے، مسجد اقصی تک ہے، یہ ایسا سفر ہے جو کم از کم 2 مہینے لگتے ہیں اس سفر پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سواری بھیجی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پہنچتا تھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں یہاں اگر یہ سامنے کوئی چیز نہ ہو تو انسان کی نظر کہاں تک کام کرے گی؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے بیت المقدس کے اندر 1,24,000 انبیاء کو وہاں جمع کیا ہوا ہے، 1,24,000 انبیاء وہاں موجود ہیں۔ اب یہ وہ وعدہ الست پورا بھی ہو رہا ہے،
حضور کو معراج بھی ہو رہا ہے اور وعدہ الست پورا ہو رہا ہے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا عالم ارواح کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اے میرے فرشتوں میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں لیکن کس کے صدقے میں دے رہا ہوں اپنے محبوب کے صدقے میں دے رہا ہوں اس لیے کہ میں نے اس کو بھیجنا ہے اس کے بھیجنے کی وجہ سے تمہیں پہلے دنیا میں بھجواؤں گا وہ بعد میں آئے گا لیکن اس کی شان یہ ہوگی مصدق لما معکم وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبروں کی تصدیق کرے گا یہ سارے سچے ہیں یہ اللہ کریم نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کو نصیب فرمایا حضور پہنچتے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ سواری سے اترتے ہیں جبریل آپ کی سواری کی لگام کو پکڑتا ہے شاعر کہتا ہے دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبریل امی ہے دربار مصطفیٰ حضور کے دروازے کی چوکیداری پر نوریوں کا سردار فرشتہ فخر کر رہا ہے کہ مجھے حضور کی دربار کی چوکھٹ جو ہے اس کی چوکیداری کا شرف نصیب ہو گیا ہے جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیٹھنے لگے فرمایا نہیں یا رسول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ اور مصلی امامت پر آج میرے نبی کو کھڑا کر تاکہ دنیا والوں کو میں بتا دوں میرے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے باقی ہے اور امام الانبیاء کی جو شان حضور کو ملی ہے وہ معراج کی رات ملی ہے 1,24,000 نبی پیچھے ہیں اور وہ کیسا منظر ہوگا یارو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر پیچھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوں گے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر وہ امام کون ہے وہ امام انقلاب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اس لیے فرمایا مسیحا کو کہہ دو کوچ کریں مہتاب منور آتے ہیں آدم کو کہہ دو ابراہیم کو کہہ دو موسیٰ کلیم اللہ کو کہہ دو کوچ کریں مہتاب منور آتے ہیں پیغمبر تو سبھی آ ہی گئے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں آج سارے نبیوں کے نبوت کے سورج غروب ہو گئے اور آج اگر اور قیامت تک کے لیے سورج جو طلوع ہوگا نبوت کا وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا سورج ہوگا یہ وہ معجزہ ہے جس کی ابتدائی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں انشاءاللہ باقی آگے پھر سلسلہ اگلے دنوں کو چلتا رہے گا اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محمد نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ